چلتا پرزا۔ مسٹر چلتا پرزا سے میری ملاقات بہت پرانی ہے، اتنی پرانی کہ وہ بچپن کے بیتے ہوئے دنوں تک جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹا سا تھا، اتنا چھوٹا کہ بات بھی نہ کر سکتا تھا، بلکہ صرف گھر کے آنگن میں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر چلتا اور آنگن کے فرش پر پڑی ہوئی ہر چیز کو اپنی ننھی انگلیوں سے پکڑے اسے منہ میں ڈالنے کی فکر میں رہتا۔ ان دنوں اچانک میری ملاقات مسٹر چلتا پرزا سے ہو گئی۔ وہ بات یوں ہوئی کہ میں سردیوں کی کھلی دھوپ میں روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے اور دودھ کی کٹوری سامنے رکھے فرش پر بیٹھا تھا اور اس بات کا ارادہ کر رہا تھا کہ روٹی کے ٹکڑے کو دودھ میں بھگو کے کھاؤں کہ اتنے میں مجھے سامنے کی دیوار پر ایک ہرے رنگ کا طوطا اور اس کی طرف دیکھ کر پہلے مسکرایا اور پھر ہنسنے لگا۔ یہ طوطا مجھے بہت اچھا لگا۔ طوطے نے کہا ٹیں ٹیں، یعنی کہو بدو میاں اچھے تو ہو، اور میں زور سے ہنس دیا۔ اس کے بعد طوطے نے اپنے خوبصورت پر پھیلائے اور آسمان کی طرف اڑ گیا اور میں گردن اونچی کر کے اوپر آسمان کی طرف اس کی اونچی اڑان کو حیرت سے تکتا گیا کہ اتنے میں ایک تاریک سا سایہ بالکل میرے قریب سے گزر گیا اور میں پلٹ کے دیکھتا ہوں کہ یکا یک کالے رنگ کا کوا میری روٹی کا ٹکڑا چونچ میں دبائے لیے جا رہا ہے۔ میں حیرت سے کبھی اس کی چونچ کی طرف اور کبھی اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا اور میں منہ بسور کر رونے لگا، کیونکہ کوا دیوار پر میرے سامنے بیٹھا میری روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا۔ ہمیشہ یوں ہی ہوتا ہے، مسٹر چلتا پرزا سے پہلی ملاقات کے بعد ہمیشہ رونا آتا ہے، بعد میں ہنسی بھی آتی ہے، لیکن پہلی بار ہمیشہ رونا آتا ہے۔ تو یہ تھی مسٹر چلتا پرزا سے میری پہلی ملاقات۔ ایک کوے کے بھیس میں وہ میرے سامنے آیا اور میری روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر چلتا بنا۔ اس کے بعد بھی مسٹر چلتا پرزا سے کئی ملاقاتیں ہوئیں جن کا حال میں ابھی بیان کروں گا، لیکن اس پہلی ملاقات کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کے بعد مسٹر چلتا پرزا کئی بھیس بدل کر میرے سامنے آتا رہا، لیکن میرے ذہن میں اس کی ہمیشہ وہی صورت اجاگر رہی، اور میرے نزدیک مسٹر چلتا پرزا کی صحیح تعریف یہی ہے کہ وہ ایک کالا کوا ہے جو آپ کی روٹی کا ٹکڑا چھین کے آپ کے سامنے کھاتا ہے۔ بچپن میں کبھی یہ کالا کوا ہوتا ہے، کبھی سرخ بندر ہوتا ہے، کبھی ہرے رنگ کا طوطا ہوتا ہے، کبھی بلی کی طرح خور خور کرتے ہوئے بڑی چالاکی سے آپ کے پاس آتا ہے، کیونکہ مسٹر چلتا پرزا بہت ہی چالاک ہوتا ہے۔ وہ ہر انسان اور جانور کا بھیس بدل سکتا ہے۔ مسٹر چلتا پرزا سے میری دوسری ملاقات اسکول میں ہوئی۔ ویسے تو ملاقاتیں بہت سی ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، کیونکہ جب تک آدمی زندہ ہے مسٹر چلتا پرزا سے نجات مشکل ہے، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب کہیں کوئی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا چلتا پرزا اس کے ساتھ ہی کہیں آس پاس پیدا کر دیا جاتا ہے، تاکہ زندگی میں دلچسپی قائم رہے، اور دلچسپی مصیبت ہی سے آتی ہے، خوشی سے نہیں آتی۔ خوشی میں تو خالی خوشی ہی ہوتی ہے۔ ہاں، تو میں مسٹر چلتا پرزا سے اپنی دوسری ملاقات کا حال بیان کر رہا تھا۔ جیسے میں نے ابھی کہا، یوں تو مسٹر چلتا پرزا سے دن میں کئی بار ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہاں میں صرف ان ملاقاتوں کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں جو مجھے یاد رہ گئی ہیں اور جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اسکول میں ایسا اتفاق ہوا کہ یہ ایک گاؤں کا اسکول تھا جس میں میں سب لڑکوں سے امیر سمجھا جاتا، چنانچہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہوتے، منہ دھلا ہوا اور چمکتا ہوا ہوتا تھا۔ ایسے بچے کے ساتھ اسکول میں جو سلوک ہوتا ہے اسے صفائی پسند ماں باپ نہیں جانتے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا بچہ کیوں بغیر منہ دھوئے میلا بستہ ہاتھ میں لیے میلے کپڑے پہنے اسکول جانے کو مصر ہے۔ خیر چھوڑیے اس بات کو، یہ تو ایک پرانی کہانی ہے کہ بچے ماں باپ کو نہیں سمجھتے اور ماں باپ بچے کی تکلیفوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ان کے درمیان اکثر چلتا پرزا آ جاتا ہے اور اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اور اکثر آتے جاتے رہیں گے جب تک ماں باپ اور بچے مل کر ان کے خلاف کوئی متحد محاذ قائم نہیں کرتے۔ اس مصیبت سے چھوٹنا مشکل ہے۔ تو صاحب بات یہ نکلی کہ اسکول میں میرے پاس بہت اچھے سفید رنگ کے کاغذ ہوتے تھے اور ان پر میری لکھائی بہت بری ہوتی۔ میرے قریب جو لڑکا بیٹھتا تھا اس کے پاس اور کلاس کے دوسرے لڑکوں کے پاس بادامی رنگ کے پتلے پتلے کاغذ ہوتے تھے جن پر وہ اس خوبصورتی سے الف ب ت لکھتے کہ میں گھنٹوں ان کے خوش خط کو دیکھتا رہتا اور کڑتا رہتا۔ آخر پریشان ہو کے میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے لڑکے سے بڑے رازدارانہ لہجے میں پوچھا، دوست بتاؤ تو صحیح یہ کیا بات ہے، میرے کاغذ سب سے اچھے ہیں، میرا قلم سب سے اچھا ہے، پھر بھی میرا خط سب سے برا ہے۔ وہ لڑکا میری طرف دیکھ کر ایک طنزیہ ہنسی ہنسا، پھر سنجیدہ ہو کے کہنے لگا، یہی تو تمہاری غلطی ہے، تمہارا کاغذ سب سے برا ہے اور تمہارا قلم بھی۔ اس پیلے بادامی کاغذ پر حرف بہت اچھے ابھرتے ہیں اور تمہارا یہ خوبصورت قلم کس کام کا ہے، الف ب ت لکھنے کے لیے بالکل ناموزوں ہے۔ تم ذرا میرے قلم کا خط تو دیکھو۔
یہ کہہ کر اس نے اپنا بانس کا قلم میرے ہاتھ میں تھما دیا اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے سفید کاغذ اس کے پاس چلے گئے ہیں اور اس کے بادامی کاغذ میرے پاس آ گئے ہیں۔ میری کانچ کی خوبصورت دوات اس کے پاس پہنچ گئی اور اس کی مٹی کی بھدی دوات میرا منہ جھانک رہی ہے۔ میرا انگریزی قلم اس کے ہاتھ میں اور اس کا بانس کا ٹوٹا ہوا قلم میرے ہاتھ میں۔ اس کا میلا بستہ بھی میرے پاس آ جاتا ہے اور میرا نیا بستہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، مگر وہ لڑکا خود ہی نہیں مانا۔ دراصل مسٹر چلتا پرزا بہت ہوشیار ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کہاں تک وار کرنا ہے اور کہاں پر روک دینا ہے۔ ایک جلاد میں اور چلتا پرزا میں یہی تو فرق ہے کہ کمبخت جلاد کو ہاتھ روکنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن چلتا پرزا کو ہے۔ اسی لیے میں اسے جلاد سے زیادہ خطرناک سمجھتا ہوں۔ یہ جو سفید کاغذ کو بادامی کاغذ میں بدل دینے کا ہیر پھیر ہے، یہی دراصل مسٹر چلتا پرزا کے کرتب کی جان ہے۔ بڑے ہو کر یہی صاحب سونے کے ہار کو کاغذ کے کورے ورق میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ 100 کے نوٹ کو وہ 200 کے نوٹ بنا دیتے ہیں، 1 تولے سونے کو وہ 2 تولے سونے میں تبدیل کر دیتے ہیں، تانبے کو چاندی میں، چاندی کو سونے میں، سونے کو ہیرے میں، ہیرے کو کوئلے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آخر میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہیرے مسٹر چلتا پرزا کی مٹھی میں رہ جاتے ہیں اور کوئلے اپنی مٹھی میں آتے ہیں۔ ایسے اس دن اپنے ہاتھ میں اچھے کاغذوں کے بجائے بادامی کاغذ آ گئے۔ آج بھی جب اس واقعے کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، میں غور کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اچھے کاغذ کا شوق باقی ہے، لیکن خط بدستور برا ہے، یعنی کوئلہ ہیرا نہ بن سکا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ کالا ہوتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ کوئلوں کی دلالی میں دلال کا منہ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ کالا ہوتا ہے تو اس آدمی کا جس کے ہاتھ سے سفید کاغذ جاتے ہیں اور بادامی کاغذ آتے ہیں۔ لیکن بچپن کی روٹی کے ٹکڑے اور لڑک پن کے سفید کاغذ کی حقیقت کیا ہے، یہ تو وہ ایک مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ آپ کو مسٹر چلتا پرزا کا کردار معلوم ہو جائے۔ جوانی میں آ کر تو مسٹر چلتا پرزا بہت سے پر پرزے نکالنے لگتا ہے اور لاکھوں کا ہیر پھیر کرتا ہے اور کروڑوں آدمیوں کی روٹی چھین لیتا ہے۔ اس کا دور گلی محلہ سے لے کر بازار تک اور بازار سے لے کر آفس تک اور آفس سے لے کر بڑی بڑی سلطنتوں تک ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو مسٹر چلتا پرزا کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے سماج کا کوئی پرزا ایسا نہیں ہے جو مسٹر چلتا پرزا کے بغیر چل سکے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ مسٹر چلتا پرزا موجود نظام زندگی کا مرکزی چکر ہے اور ہم لوگ محض گھن چکر ہیں کہ جب کوا روٹی کا ٹکڑا لے کر اڑ جاتا ہے تو خالی بھاویلا مچانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ میرے بچپن کا کوا اور میرے لڑک پن کا اچکا اور آج کل کا مسٹر چلتا پرزا بڑے مزے میں رہتا ہے۔ بھیس بدلنے کی تو اس کی پرانی عادت ہے اور یہ کبھی جائے گی بھی نہیں، لیکن اس سے قطع نظر وہ بڑے مزے میں آج کل رہتا ہے۔ اس کے پاس گاڑی، موٹر، نوکر چاکر، بیوی، بنگلہ، فلیٹ، دولت، عزت، سب کچھ موجود ہے۔ زندگی میں اکثر آپ کو ایسے چلتے پرزے دکھائی دیں گے جن کے سامنے ہم لوگ بالکل بیٹھے ہوئے پرزے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک بات میں مسٹر چلتا پرزا ہمیشہ دوسرے لوگوں سے مات کھا جاتے ہیں، اور یہی ایک بات ہے جو عام لوگوں کو یعنی میرے اور آپ جیسے لوگوں کو مسٹر چلتا پرزا سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی ایک بات ہے جس سے ہمیشہ مسٹر چلتا پرزا چاہے وہ کسی روپ میں آپ کے سامنے کیوں نہ آن کھڑا ہو، آپ اسے ہمیشہ پہچان سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ عام لوگ اپنی گزر بسر اپنی محبت سے کرتے ہیں، لیکن مسٹر چلتا پرزا ہمیشہ اپنی گزر بسر دوسروں کی محنت سے کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کسوٹی ہے جس پر کھرے کھوٹے اور چلتے پرزے کو پرکھا جا سکتا ہے، اس کی اور کوئی دوسری پہچان نہیں ہے۔ دوسری پہچان بتانے والے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، مگر یہ لوگ خود چلتے پرزے ہیں جو آپ کو غلط پہچان بنا کر دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چلتے پرزے کی ایک قسم اور بھی ہے جسے چلتا پرزا کے بجائے چلتی پرزی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ چلتا پرزا سے چلتی پرزی ہمیشہ زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے، مگر یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس لیے صرف اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ چلتے 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 پرزے کا ایک آخری واقعہ آپ کو اور سنا دوں جو بھی میرے ساتھ پیش آیا۔ تھوڑے دن گزرے، چلتا پرزا میرے پاس آیا اور مجھ سے دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور بہت سی ہمدردی جتا کے مجھ سے کہنے لگا، بھائی تم اس چھوٹے سے مکان میں کیسے گزر کرتے ہو؟ 3 تو کمرے تمہارے پاس ہیں اور ایک باتھ روم اور ایک چھوٹا سا کچن، اور تم لوگ بیوی بچے ملا کے 6 آدمی ہو، کیسے گزر کرتے ہوگے اس چھوٹے سے مکان میں؟ اب تک مجھے خیال بھی نہیں آیا تھا کہ میں تکلیف میں رہتا ہوں، میرا خیال تھا میں بہت مزے میں ہوں، لیکن بھلا ہو مسٹر چلتا پرزا کا، انہوں نے مجھے میری تکلیف کا احساس دلایا۔ میں نے کہا ہاں بھائی تکلیف تو ہے۔ اس کے بعد مسٹر چلتا پرزا نے کہا اور بھائی
یہاں سے تو اسکول بہت دور ہوگا، تمہارے بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں؟ میں نے یکا سوچا، واقعی یہاں سے بچوں کا اسکول تو 2 میل دور ہے، بیچارے روز روز بس میں بیٹھ کر اتنی دور جاتے ہیں، اور ان ننھی جانوں کو اس سے کتنی کوفت ہوتی ہوگی۔ اس کا میں نے ابھی تک کوئی اندازہ ہی نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے فوراً بڑی گھبراہٹ میں مسٹر چلتا پرزا سے کہا، بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، بچوں کا اسکول تو بہت دور ہے، کہیں اچھا سا مکان دلوا دو۔ مسٹر چلتا پرزا غور کرنے کے بعد بولا، تمہیں اگر شہر کے بیچ میں کولابے میں مکان مل جائے تو کیسا رہے؟ میں نے خوشی سے اچھل کر کہا، کولابے میں مکان مل جائے تو میری ایسا خوش قسمت کون ہوگا؟ مسٹر چلتا پرزا مزید غور کرنے کے بعد بولا، ایک مکان تو ہے کولابے میں، لیکن وہ مکان چھوڑنا نہیں چاہتے، ایسے وہ چاہتے انہیں شہر سے باہر کہیں مکان مل جائے تو بدل لیں۔ انگریز میاں بیوی ہیں، شہر سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے امید بھرے لہجے میں کہا، تو میرا مکان انہیں دے دو بھائی، یہ تو شہر سے کیا گاؤں سے بھی باہر ہے، بالکل اجاڑ بیابان میں درویشیوں کی طرح رہتا ہوں، یہ مکان انہیں دے دو اور ان کا مکان مجھے دلوا دو۔ وہ بولا، بیچ میں صرف 500 کی بات آن پڑی ہے، ان لوگوں کے رویے کا قمصوں میں رنگ کرایا ہے، وہ تم دے دو تو بات پکی سمجھو۔ میں نے بات پکی کرنے کے لیے 500 روپے اسی وقت دے دیے۔ ادھر وہ انگریز جوڑا بھی راضی ہو گیا، ہمارا مکان انہیں بے حد پسند آیا اور اس کا مکان ہمیں پسند آیا۔ ہم دونوں مسٹر چلتا پرزے کے بہت احسان مند تھے۔ آخر ایک دن مکان تبدیل کرنے کا مہورت نکل آیا۔ قرار پایا کہ اس روز ہم لوگ کولابے جائیں گے اور وہ لوگ دارسود آ جائیں گے۔ وہ دونوں طرف لوگ بہت خوش تھے اور ہماری خوشی دیکھ کر مسٹر چلتا پرزا کی باتیں کھلی جاتی تھیں۔ اس روز ہم لوگ صبح سویرے اٹھ کر سامان ٹرک میں لاد کر کولابے روانہ ہوئے اور کولابے والا جوڑا سودا کی سمت چلا۔ بیچ میں جانے کیا گڑبڑ ہوئی، اس کا حال بہت لمبا ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ شام ہوتے ہوتے میں کولابے میں تھا اور وہ لوگ یہاں پہنچ گئے، لیکن گھر دونوں میں سے کسی کو نہ مل سکا، نہ میرا ان کو اور نہ ان کا مجھ کو۔ جانے کیسی قانونی پیچیدگی بیچ میں آئی کہ آج تک وہ دونوں گھر مسٹر چلتا پرزا کے پاس ہے، اور وہ انگریز جوڑا اور سودا کے ایک ہوٹل میں رہتا ہے اور میں کولابے کی سڑک پر رہتا ہوں کہ درویش بھی کیا رہتے ہوں گے۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکان کی قلت نئے مکان بنانے سے دور کی جا سکتی ہے، مکانوں کی ہیرا پھیری سے اس قلت کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرافت نہیں، چلتا پرزائیت ہے۔ شرافت محنت چاہتی ہے اور چلتا پرزائیت خالی ہیرا پھیری سے کام لیتی ہے، نتیجہ وہی درویشی اور قلندری، فقرہ و فاقہ۔ آپ پوچھیں گے اس فقرہ و فاقہ کو بھی دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ چلتا پرزائیت کیسے دور کی جا سکتی ہے؟ اس کا حل کوئی چلتا پرزا آپ کو نہیں بتائے گا۔ اپنی موت کون چاہتا ہے؟ اور اس کا حل اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک تو وہ جو چلتے پرزے ہیں، دوسرے وہ جو بیٹھے ہوئے پرزے ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر سبھی لوگ چلتے پرزے ہو جائیں تو اس کا حل نکل سکتا ہے؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ سبھی پرزے بیٹھ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طریقے غلط ہے، کیونکہ اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر بہت سے چلتے پرزے آخر میں بیٹھ جاتے ہیں اور چلنے سے انکار کر دیتے ہیں، دوسری طرف بہت سے بیٹھے ہوئے پرزے یکایک اٹھ کر چلنے لگتے ہیں، یعنی چلتے ہوئے پرزے بھی بیٹھے ہوئے پرزوں سے نکلتے ہیں۔ اور ہر آدمی اپنے اندر چلتا پرزا کا رجحان بھی رکھتا ہے، یعنی ہر آدمی کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جسے یہاں لوگ ہاتھ کی صفائی کہتے ہیں۔ اس لیے یہ لڑائی دونوں طرف لڑی جائے گی، یعنی اندر سے بھی باہر سے بھی۔ باہر کے چلتے پرزے کا بھی مقابلہ کرو اور اندر والے کا بھی، یعنی خود بھی محنت کرو اور دوسروں سے بھی محنت کرواؤ، اور کسی ایک کی محنت کا پھل دوسرے کو نہ کھانے دو۔ جب یوں ہوگا تو زندگی میں نہ کوئی چلتا پرزا ہوگا، نہ کوئی ڈھیلا پرزا، بلکہ سب کام کے پرزے ہوں گے۔ پھر زندگی سے چلتا پرزائیت خود بخود ختم ہو جائے گی اور انسان اور اس کا سماج اور اس کی زندگی روشن اور صاف اور شفاف سورج کے ساتھ رواں دواں ہوگی۔